دار و مدار نیت پہ ہے. فرض یہ کر لیں کہ ایک جوان بیٹے نے اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے مسجد بنوائی. مجھے انصاف سے بتائیے نام وہاں پہ لکھا ہو یا نہ لکھا ہو, ثواب پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ صلوات بھیجیں مل جل کے محمد و آل محمد. ظاہر ہے ثواب ملنا ہے, ایسا نہیں کہ اسے ثواب نہیں مل سکتا, ثواب ملے گا. لیکن ہمارے یہاں ایک کلچر ہو گیا ہے, آپ دیکھیں مسلسل, چونکہ ابھی کئی ایسی جگہ ہیں, اب ظاہر ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, فوراً فوٹوز آ جاتی ہیں, تمام تر خبریں آ جاتی ہیں کہ فلاں جگہ مسجد کی بنیاد رکھی گئی, نام لکھے ہوئے ہیں لوگ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے. حضور مرحومین کا ایصال ثواب تو اسی وقت ہو گیا جب آپ نے نیت کر لی کہ میں مسجد کی بنیاد رکھ رہا ہوں, نام لکھنے کی کیا ضرورت؟ تو کہیں نہ کہیں دیکھیے, یہ میری ذاتی رائے ہے, آپ اس سے کتنا متفق ہوتے ہیں یہ آپ کا مسئلہ ہے. میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ ضرورت یہ ہے کہ نام دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں شو آف ہے, اس میں کہیں نہ کہیں اپنے اس نیکی کو جو اپنے نیکی کی ہے, جس کا ثواب ہمیں قیامت تک ملے گا, اسے دنیا والوں کے سامنے دکھانا ہے. حضور ہوا بھی کچھ یوں, مسجد کی تعمیر ہوئی ایران کے ایک شہر میں, آپ آمادہ ہو جائیں تو جملہ عرض کروں, اور اس مسجد کی تعمیر میں 3 لوگ بہت سرے فہرست تھے, یعنی یوں کہہ لیجئے کہ 3 لوگوں کے کنٹریبیوشن سے مسجد تعمیر ہوئی تھی. نام ذہن میں رکھیے گا, نام میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں. یہ 3 لوگ کون تھے؟ ان 3 لوگوں میں ایک کا نام تھا ابراہیم, ایک کا نام تھا موسیٰ, ایک کا نام تھا محمد. بہت غور سے سنیے گا, نام ذہن سے مس نہیں ہونا چاہیے. ابراہیم, موسیٰ, محمد, 3 لوگوں نے مل کے مسجد کی تعمیر کی. عالی شان مسجد تیار ہو گئی, اور جیسے ہی مسجد تیار ہوئی, اب ظاہر مولانا بھی چاہیے جو نماز پڑھائے, نماز کا سلسلہ ہونا ہے جماعت کا, ایک امام جماعت بھی وہاں پہ رکھا گیا اور مولانا نے نماز پڑھانی شروع کی. آئیے میں جلدی سے واقعہ مختصر کرتا چلوں. نماز پڑھانی شروع کی مولانا نے, اور حضور نماز صبح کا وقت آیا. نماز صبح میں مولانا نے سورہ حمد کے بعد سورہ اعلیٰ کا انتخاب کیا. سورہ اعلیٰ جو آپ نماز عیدین میں پڑھتے ہیں. اب میں سوچ رہا ہوں کہ سورہ اعلیٰ کی تلاوت بھی ہو جائے تاکہ ہمیں قرآن کا بھی ثواب مل جائے, اور جو آخری آیات سے مجھے کام ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. صلوات بھیجیے تو سورہ کی تلاوت کروں. ارشاد ہوا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ان هذا لفي الصحف الأولى صحف ابراہیم و موسیٰ. حضور سورہ مکمل ہوا, وہ 3 افراد سر فہرست تھے, یعنی یوں کہہ لیا جائے کہ پہلی صف میں مولانا کے بالکل پیچھے کھڑے ہوئے تھے. جیسے ہی نماز مکمل ہوئی, ابراہیم صاحب تو خوش ہو گئے, موسیٰ صاحب بھی خوش ہو گئے, محمد صاحب برا مان گئے. بات آپ تک ابھی پہنچ گئی تو صلوات بھیج دیجیے مل جل کے محمد و آل محمد. نیکی کر کے نیکی کو جتلانا کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی نیکی کا. ابراہیم صاحب خوش ہو گئے, موسیٰ صاحب خوش ہو گئے, محمد صاحب کو لگتا ہے مولانا کو بتایا ہی نہیں گیا ہے. اور نماز مکمل ہوئی, صبح صبح ایک بہترین نفیس قیمتی تحفہ لے کے مولانا کی خدمت میں حاضر ہو گئے. سرکار تشریف لائیں, آپ نئے ہیں اور آپ کی علم میں اضافہ کر دیں. شاید آپ کو خبر نہیں کہ مسجد کی تعمیر میں محمد صاحب, ابراہیم صاحب اور موسیٰ صاحب کے ساتھ میرا بھی کنٹریبیوشن ہے, میرا بھی حصہ ہے. مولانا نے کہا جزاک اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنا, اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور بات مکمل ہوئی اور وہ تحفہ دے کے واپس ہو گئے. دوسرا دن پھر آیا اور اتفاق وقت کے مولانا نے نماز صبح میں پھر سورہ اعلیٰ کا انتخاب کر لیا. اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو جیسا روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ اگر کسی انسان کا حافظہ کمزور ہو تو اسے نماز صبح میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرنی چاہیے, تو حافظہ مضبوط ہوتا ہے. جو بھی وجہ رہی ہو, بہرکیف انہوں نے پھر سورہ اعلیٰ کی تلاوت فرمائی. اور حضور اگر نیا قرآن آیا ہوتا تو آیت بدل گئی ہوتی. آیت تو وہی ہے, ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم
و موسیٰ. پھر ناراض ہو گئے محمد صاحب, کہنے لگے لگتا ہے میرا تحفہ قیمتی نہیں تھا, ایک اچھا قیمتی تحفہ اور لے کے چلتے ہیں. اس سے بھی اور بہترین قیمتی تحفہ لیا, مولانا کی خدمت میں آئے اور وہی جملات دہرا دیے کہ قبلہ شاید آپ کو خبر نہیں ہے, ہمارا بھی حصہ ہے, ہمارا بھی حصہ ہے اس کے اندر. جتنا محمد صاحب, جتنا ابراہیم صاحب اور موسیٰ صاحب شریک ہیں, ہم بھی شریک ہیں. سبحان اللہ, جزاک اللہ. مولانا صاحب کو کیا پتا, ان کی نگاہ تو تحفے پہ ہے. دوسرا دن بھی مکمل ہوا, تیسرا دن بھی آ گیا اور مولانا نے پھر وہی سورے کا انتخاب کیا. اور اب جب محمد صاحب ناراض ہوئے تو اب محمد صاحب تحفہ لے کے نہیں پہنچے, کاش جملہ پہنچا پاؤں. محمد صاحب تحفہ لے کے نہیں پہنچے, حضرت موسیٰ کا عصا لے کے پہنچے. اب کیا ہوا وہ آپ جانیں. اور مولانا آئے نماز پڑھانے کے لیے اور پھر سورہ اعلیٰ کا انتخاب کیا. عادت رہی ہوگی, ایک روٹین ہوتا ہے انسان کا, جب ایک سورہ مسلسل پڑھنے لگتا ہے تو اس کے روٹین میں ہو جاتی ہے. انہوں نے پھر سے پڑھنا شروع کیا. اب سورہ اعلیٰ پہ آ چکے تھے, اب کیا کرتے. اب جیسے ہی آخری آیات میں آئے, اب آیت سنیے گا, انہوں نے آواز دی, ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ملا ابراہیم صحف ملا موسیٰ صحف ملا محمد. عوام جو ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی تھی, عوام نے کہا قبلہ کیا کوئی نئی وحی آ گئی, نیا قرآن آ گیا. کہنے لگے آپ کو خبر نہیں ہے, کل حضرت جبریل حضرت موسیٰ کا عصا لے کے آئے تھے اور کہا تھا آیات نہیں آئی ہیں, انہیں اضافہ کر دو.